بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری دنیا پر حملہ کرنے والا ایک ظالم اور جابر بادشاہ جو یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا، اور اس نے یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا اور یہودیوں کے عروج کو زوال میں بدل دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بخت نصر کون تھا اور یہ ظالم اور جابر بادشاہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر کیسے نازل ہوا، اور بخت نصر کا دور حکومت کیسے ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیسے کیا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اس دنیا پر حکومت کی، لیکن صرف 4 بادشاہ ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک انہی کا حکم چلتا تھا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ان بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے جن کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، اور 2 بادشاہ کافر تھے جن میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم پر بغیر کسی سبب کے ایسے ہی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب وہ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کفر و شرک کر بیٹھتی ہے۔ معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا اور کفر و شرک کرنا، یہ سب بدعمالیاں پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، یہ سب بنی اسرائیل اور یہودیوں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرماتا، اور جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا اور دوبارہ سے ان کو عزت اور عروج عطا فرماتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی قوم یروشلم میں آباد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس قوم نے پوری دنیا پر راج کیا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ قوم تقریباً 400 سال بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے ایک ظالم اور جابر بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، اس قوم پر مسلط کر دیا، اور بخت نصر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر یہودیوں پر نازل ہوا۔ بخت نصر کا دور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بھی پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ بخت نصر کی پیدائش کے بارے میں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ قوم عمالقہ میں سے تھا جس کے ماں باپ نے اسے پیدا کر کے بت نصر کے پاس لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ یہ بت اس دور کے اندر بہت زیادہ پوجا جاتا تھا، چونکہ یہ بچہ لوگوں کو نصر نامی بت کے پاس سے ملا تھا، اسی لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا تھا، یعنی نصر بت کا بیٹا رکھ دیا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہوا تھا جس کا باپ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک ذہین، بہادر اور جنگجو انسان تھا۔ بخت نصر اتنا ذہین تھا کہ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کے کہنے پر مصر میں جنگ چھیڑ دی اور مصر کو فتح کر لیا تھا۔ 605 قبل مسیح میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے انتقال کے بعد یہ بابل شہر کا بادشاہ بن گیا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد بخت نصر نے بہت سارے ممالک پر حملہ کیا تھا
اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ادھر یہودی قوم جو یروشلم کے اندر آباد تھی، جو طرح طرح کے کفر و شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، یہ قوم کھلے عام اپنی بدعمالیوں میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بخت نصر نے چن چن کر یہودیوں کا قتل عام کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس حملے کے اندر 40,000 یہودی تورات کے عالموں کو بھی قتل کر دیا اور 40,000 یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس طرح یہ یہودی قتل و غارت کے ڈر سے دوسرے ممالک کی طرف بھاگنے لگے۔ اس حملے کے اندر بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور بعض روایات کے مطابق قیدی بننے والے یہودیوں کی تعداد 80,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ان قیدیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نبی بھی شامل تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے اور ایک کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو یروشلم کے تمام شہر کو جلا دیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور اس کے خزانے کو لوٹ لیا، اور ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتابوں کو جلا دیا، جس کے اندر تورات شریف کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ اس طرح بخت نصر نے ظلم کی ہر حد پار کرتے ہوئے یہودیوں کا چن چن کر قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی اور تورات شریف کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کو جلا دیا۔ اس قتل و غارت کے دوران ہیکل سلیمانی میں موجود تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس قتل و غارت کے بعد بخت نصر بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ چونکہ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو جلایا تھا اور تورات شریف کے نسخوں کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کو جلا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بدبخت بادشاہ پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور بخت نصر بادشاہ کو ایک دردناک بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ روایات کے مطابق جب بخت نصر پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور اس کی شکل کو مسخ کر دیا تو یہ انسان سے جانور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس کے بعد جنگلوں میں چلا گیا اور اپنی زندگی کے پورے 7 سال جنگلات میں گزارا، اور جانوروں کی طرح یہ گھاس کھاتا اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتا۔ 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس بیماری کو دور فرما دیا اور جانور سے انسان بنا دیا۔ بخت نصر کو موت کس طرح آئی اور اس کا انجام کیا ہوا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بخت نصر نے یہودیوں کو قید کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نبی بھی شامل تھے، جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تھا، جو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بخت نصر بادشاہ کے مشیر بن گئے۔ چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و فراست سے نوازا تھا، لہٰذا بخت نصر بادشاہ ان دونوں کو علم و دانائی کی وجہ سے بہت اہمیت دیتا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، اور یہودی قوم حضرت دانیال علیہ السلام سے بغض اور نفرت رکھتی تھی۔ چنانچہ ایک دن یہودی قوم نے حضرت دانیال علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی، تو یہ یہودی قوم بخت نصر سے کہنے لگی کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پانی پی لیتے ہیں تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور ان کو فوراً پیشاب آ جاتا ہے، لہٰذا یہ بات اس دور میں معیوب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ بخت نصر نے اس بات کو جاننے کے لیے ایک محفل منعقد کی اور اس محفل کے اندر بڑے بڑے عمرا اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت رکھی۔ چنانچہ جب تمام مہمان محفل کے اندر پہنچ گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام محفل کے اندر پہنچ گئے تو ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور بہت سارا پانی بھی رکھا گیا، اور ادھر بخت نصر نے اپنے سپاہیوں کو یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے کے لیے نکلے تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور پھر چاہے پیشاب کرنے والا یہ بھی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، اور اگر کوئی تمہارے سامنے اس طرح کہے تو تم کہنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے قتل کا حکم ہمیں ہمارے بادشاہ نے دیا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ جب یہ محفل ختم ہوئی اور تمام لوگ کھانا کھا چکے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس شخص کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ بخت نصر تھا۔ اس طرح جب بخت نصر بادشاہ پیشاب کی حاجت سے باہر نکلا، جیسے ہی بخت نصر پیشاب کی حاجت سے باہر آیا تو باہر اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کسی کو بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ دروازے پر موجود سپاہی اس پر حملہ آور ہوا تو بخت نصر بادشاہ کہنے لگا کہ میں بخت نصر ہوں، تو سپاہی نے جواب دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے بادشاہ نے تجھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس سپاہی نے اسی وقت تلوار سے بخت نصر پر حملہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو یہودیوں کی ناپاک سازش سے بچا لیا، اور جو بخت نصر بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔